وحی کی ابتدا یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہوا وہاں تحنث کیا کرتے۔ تحنث سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اس کے لیے توشہ ساتھ لے کے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، اسی طرح توشہ لے کے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے کہا کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کے زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑ کے زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینا چھوڑ گئی اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کے مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو، تو لوگوں نے کمبل اوڑھ دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا، فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ تو انہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل بن سید بن عبد الازری کے پاس گئے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عربانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقے نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی جو بھی لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جبر بن عبد الانصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو عثمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ عثمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر عرب طاری ہو گیا۔ واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑے کو پاک رکھ
اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالحہ نے اس کے مطالبہ حدیث بیان کی اور حلال بن رواد نے زری سے مطابقت کی ہے۔ یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔